الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين الشفيعا وصلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله المولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم رؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وأهل سنته أجمعین. سب سے پہلے دونوں جہان کے تاجدار مالک و مختار نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران سیاح لا مقام شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین. بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، احمدی مختار مالک لیل و نہار، شفیع روز شمار، نائب پروردگار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا کریمنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. سیدنا امام عشق محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا یہ شعر، یعنی بظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی سب سارے نبیوں کے بعد میں تشریف لائے. اعلی حضرت فرماتے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں کہ اول بھی وہی ہیں اور آخر بھی وہی ہے. یعنی آدم سے پہلے جس نور سے آدم کو پیدا کیا وہ محمد کی ذات ہمارے نبی ہیں تو اول ہیں. سب سے آخر میں جو اللہ نے دنیا میں آپ کو بھیجا اس حساب سے آپ آخر ہیں. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، یعنی اللہ کے جلوے ہیں نبی کی ذات. اللہ کا جلوہ ہے ہمارے نبی کی ذات. یہ جلوہ خدا بندی خدا سے ملنے کے لیے شب معراج میں اسی کے بلانے سے، یعنی خدا بند قدوس کے بلانے سے خدا بند قدوس کی بارگاہ میں یہ نور مصطفیٰ گئے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. حضور کا یہاں سے آسمانوں کے پار عرش معلیٰ کے قریب یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانا یہ معجزہ نہیں ہے. یہ معجزہ بڑا معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ نور نور سے ملنے گیا تھا. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصل سے مل کر کے یعنی خداوند قدوس کے نور میں آپ کی جو ہے پھر مل گئے. دونوں ایسا ملے جیسے دو کمان آپس میں مل جاتے ہیں. خداوند قدوس سے دونوں گلے ملے تھے، وہ دو نور تھے جو گلے ملے تھے، اور پھر گلوں کو چھوڑ کر کے خداوند قدوس کی بارگاہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے پھر ہمارے پاس واپس لائے. یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے نا. آپ پتھر اٹھا کے آسمان کی طرف پھینکیے، جہاں تک آپ کی طاقت ہے پتھر وہاں تک جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ زمین پر آ جائے گا. کیوں؟ یہ اس کی اصل جگہ آپ کی طاقت سے اوپر گیا تھا.
اور وہاں سے واپس اپنی اصل کی طرف آ گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے جیسے ہی دنیا میں مبعوث فرمایا، خداوند قدوس کی قدرت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر اس کے بعد سرکار اپنے اصل کی طرف چلے گئے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے نور آیا تھا۔ اب یہ نور شب معراج میں اپنی اصل سے ملنے کے لیے گیا، اور جب اپنی اصل سے مل جاتا ہے تو کوئی جو ہے پھر اپنی مرضی سے، کوئی پتھر زمین سے اٹھتا نہیں اپنی مرضی سے، جب تک کہ کوئی پھینکنے والا اسے اوپر نہ پھینکے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تو چلے گئے اپنی اصل کی طرف ملنے کے لیے، پھر جب وہاں خداوند قدوس کو چھوڑ کر اس پاک پروردگار سے جدا ہو کر ہمارے پاس واپس آئے، یہ سب سے بڑا نبی کا معجزہ ہے۔ نبی سوچئے 2 سیکنڈ بیٹھ کر کیا کہ یہاں سے جانا یہ تو معجزہ تھا ہی، مگر وہاں سے جو واپس تشریف لائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور بھی بڑا بلکہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات نے ایک واقعہ سماعت کیا تھا معراج کے دوران کا۔ 70,000 فرشتوں کا ایک امام صرف اس بنا پر جنت سے باہر کر دیا گیا کہ وہ نبی کی تعظیم نہیں کیا تھا۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے ہوئے جنت میں تشریف لے گئے۔ جنت میں بھی گئے نا ہمارے نبی، جنت کی بھی سیر کی، جنت کا نظارہ کیا۔ جنت میں تشریف لے گئے تو جنت کے اندر ایک کنارے پر ایک جنت کی پیڑ کی ٹہنی سے، جنت کے ایک گوشے میں جنت کے پیڑ کی ایک ٹہنی کو پکڑ کر کے ایک حور رو رہی تھی۔ ایک جنت کی حور رو رہی تھی۔ یہ نبی کی بارگاہ ہے، یہاں کسی کو بھی ایسے کو جو نبی کی بارگاہ میں روتا ہے، نبی کی بارگاہ سے لو لگاتا ہے، اس کو ویسے ہی نہیں جانے دیا جاتا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین، یہ حور کیوں رو رہی ہے، اس کا ذرا پتہ لگاؤ۔ جبرائیل امین حور کے پاس آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری روک دی گئی ہے جنت کے اندر۔ آپ جبرائیل امین علیہ السلام حور کے پاس آئے، پوچھتے ہیں، اے جنت کی پیاری خوبصورت حور، کیوں تو رو رہی ہے؟ کس چیز نے تجھے مرجھا دیا ہے؟ تو کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ جبکہ یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزر رہی ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ جبکہ ساری دنیا، سارا آسمان، جنت، سب کچھ نبی کے لیے سج دیے گئے ہیں، اور تو جو ہے سجی سجائی یہ رو کیوں رہی ہے؟ جبرائیل امین کے پوچھنے پر وہ جنت کی حور عرض کرتی ہے، اے جبرائیل امین، میں خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں خود میں اس سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں، میں خود سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ جبرائیل نے فرمایا، ٹھیک ہے، میرے مصطفیٰ نے پوچھ لیا ہے۔ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار گہربار میں حاضر ہونے کی وہ جو ہے حور جو ہے اجازت چاہتی ہے۔ آقا نے فرمایا، اجازت ہے اس کو، تبھی تو ہم نے روک دیا ہے اپنی سواری کو، اس کو بلایا جائے۔ جبرائیل امین نے کہا، اے حور جنت، آ جاؤ، آ جاؤ، یہ نبی کی بارگاہ ہے، یہاں کسی کو واپس نہیں لوٹایا جاتا، یہ نبی کی بارگاہ ہے، تو اپنا درد رکھ سکتی ہے، اپنا دکھڑا سنا سکتی ہے، اپنی داستان، اپنا سوال تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر سکتی ہے، تجھے اجازت ہے۔ آقا کی بارگاہ میں وہ حور جنت حاضر ہوئی، سب سے پہلے صلاۃ والسلام کے نذرانے پیش کیے، اور عرض کرتی ہے، یار اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رونے کی وجہ یہ ہے،
میرے غمگین ہونے کی وجہ یہ ہے، میرے پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک جنت کے 7 طبقوں میں سے کسی طبقے میں کوئی ایسی حور نہیں جو مجھ سے زیادہ حسین ہو۔ بول دو سبحان اللہ۔ مجھ سے زیادہ پوری جنت میں کوئی حور نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ سب سے زیادہ جنت میں جو خوبصورت حور تھی وہ یہی تھی، سب سے زیادہ خوبصورت حور یہی تھی۔ ویسے سب سے جو بالکل خوبصورتی میں سب سے آخر میں ہو، اس کی سب خوبصورتی کا یہ عالم ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ اپنی پاؤں کا تلوا اگر دکھا دے، خوبصورتی میں جو سب سے کم ہو، اس حور کی بات ہے جو آسمان سے اپنا تلوا اگر دکھا دے تو دنیا کے لوگ اس کے عشق میں، اس کے حسن سے سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ جو سب سے خوبصورتی میں سب سے کم ہے اور جو سب سے خوبصورتی میں سب سے حسین و جمیل، سب سے بڑھ کر پورے حوران جنت کی سردار یوں کہہ لیجئے یہ حور تھی۔ آدمی کیوں پریشان ہوتا ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوا؟ کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے۔ میں مالدار نہیں ہوا، آدمی پریشان ہوتا ہے۔ میں دولت مند نہیں ہوا، مجھے اولاد نہیں ہوئی، اس سے تمام چیزوں سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ حور جنت ہے یہ، اس کو کس قسم کی پریشانی ہے؟ کیوں روتی ہے؟ حضور نے پوچھا کیوں روتی ہو، کیا وجہ ہے؟ مطلب جنت کی حور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مجھ سے بڑھ کر پوری جنت میں کوئی حسین و جمیل خوبصورت حور نہیں ہے، یعنی سب سے بڑھ کر خوبصورت اگر کوئی ہے تو میں ہوں۔ ایک دن میں سج گئی دھج گئی، اللہ نے ہر حور جنت کی حور کو ایک ایک مسلمان کے لیے بنایا ہے، جوڑا ان کا بھی ہے، یعنی حوران جنت کے لیے بھی رب العالمین نے جوڑا مقرر کیا ہے۔ وہ حور جنت کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن بہت زیادہ حسن اور سنگھار کر لی، کس کے لیے؟ اپنے جوڑے کے لیے، آنے والے جوڑے کے لیے۔ میں اپنے جنت میں دیے جانے والے اس مرد کے لیے تیار ہو گئی۔ روزانہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر حور روزانہ سنگھار کرتی ہے، سجتی ہے، دھجتی ہے، کس کے لیے؟ جو آنے والا ہوتا ہے، پتہ نہیں کب رب العالمین اس کا شوہر اسے جنت میں بھیجے گا، اس کے لیے۔ یہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سج گئی دھج گئی، میرے دماغ میں خیال آیا سارے جنت کی سب سے خوبصورت میں حور، سب سے میرے سامنے کوئی اتنی حسین و جمیل نہیں، کوئی اتنی ناز و نخرے والی نہیں، سب سے زیادہ میں ہی حسین ہوں، تو مجھے کس کے لیے بنایا گیا ہے نا؟ مجھے سب کے لیے کوئی ہے، تو میرے لیے کون ہے جو سب سے حسین تحفہ ہوں میں جنت کا، سب سے اعلیٰ تحفہ ہوں میں جنت کا، سب سے عظیم تحفہ ہوں میں جنت کا، سب سے جمیل تحفہ ہوں میں جنت کا؟ میں کس کے لیے بنائی گئی ہوں؟ میرے لیے کون ہے میرا شوہر جنت میں؟ پیدا ہوا سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی خیال میں صبح کرتی، میں اسی خیال میں دوپہر کرتی، میں اسی خیال میں شام کرتی۔ جنت میں تو رات ہوتی نہیں، جنت میں رات ہوتی نہیں، جنت میں اندھیرا ہوتا نہیں، صبح سے شام تک میں اپنے خیال میں گم رہنے لگی، مرجھا گئی میں کہ میں کس کے لیے بنائی گئی ہوں۔ ایک دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں نے سوال کرنا سوچا کہ مالک و مولا، اے بادشاہ بے نیازا، پروردگارا، اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، یا اللہ یہ سارے جنت حسین ہے، اس ساری حسین جنت میں تو نے مجھے اور زیادہ حسین بنا کر کے، یعنی جنت کی سب سے حسین تو نے مجھے حور بنایا،
مولا پروردگارا آخر میں کس کے لیے بنائی گئی ہوں، میرا جوڑا کون ہے یہ جاننا چاہتی ہوں۔ اللہ رب العزت کی جانب بارگاہ سے حکم ہوا کہ اے جنت کی حور، اگر تو اپنا جوڑا دیکھنا چاہتی ہے تو یہ تیرے بازو میں ایک آئینہ لگا ہوا ہے، ایک گلاس ہے مرر، یہ آئینہ لگا ہوا ہے، تو اس کے سامنے کھڑی ہو جا، اس میں تیرا ہم شریک، تیرا شریک یعنی جو تیرا شوہر جنت میں دیا جائے گا وہ نظر آ جائے گا۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ کتنی دور ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے جنت میں، سب کچھ قریب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اپنی سٹوری سنا رہی ہے، یہ جنت کی حور عرض کرتی یا رسول اللہ، اللہ کے حکم سے میں اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تو اس میں کیا دیکھتی ہوں؟ میں اس میں کیا دیکھتی ہوں؟ میں سب سے خوبصورت اور میرے لیے جو شوہر بنایا گیا تھا وہ سب سے دنیا میں سب سے کالا، موٹے موٹے ہونٹ، چہرہ چپٹا اور موٹے موٹے ہاتھ، چمڑی بالکل کالی، ناک وہ بالکل دبی ہوئی۔ اس دن سے میں مرجھا گئی ہوں کہ مجھے پروردگار تو نے سب سے خوبصورت بنایا اور دنیا کے سب سے بدصورت انسان کو تو نے میرے لیے جوڑا مقرر کر دیا۔ یا رسول اللہ، بس یہی وجہ ہے کہ اس دن سے مجھے مسکرانا میں بھول گئی ہوں، اس دن سے چہچہانا میں بھول گئی ہوں، اس دن سے پریشانی کے عالم میں مبتلا رہتی ہوں۔ صبح شام میرا یہی ہے، میں روتی رہتی ہوں، روتی رہتی ہوں، روتی رہتی ہوں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی۔ آقا فرماتے اے حور جنت، جو تو نے حلیہ بیان کیا ہے یہ میرے بلال کا ہے۔ ارے محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ میرے بلال کا ہے۔ اللہ اللہ۔ بلال بدصورت انسان، چہرے میں بدصورت، ناک دبی ہوئی، چہرے جسم کا، صنعت جسم کا، انسان بلال حبشی کا جسم ایسا، اس کا نمونہ کہ لوگ دیکھیں تو اس سے نفرت کریں، غلام ہے یہ۔ آقا فرماتے جے ہو جنت کی ہو، تو نے میرے بلال کی وجہ سے تو نے رونا شروع کر دیا۔ دنیا میں یہ پہلا شخص ہے جو خداوند قدوس کے سب سے قریب ہے، کالا ہے مگر خدا کے قریب ہے، خدا والا ہے، دیکھنے میں نکتا ہے، چپٹا ہے، حبشی کا ہے، حبشی ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، موٹی موٹی ناک ہے، جس سر کے بال تو بالکل جلے ہوئے جنگل کی طرح ہیں، مگر تو جانتی نہیں ہے وہ بلال اگر یہ آہ بھرتے تو چلنے والا سورج رک جائے، چلنے والا سورج رک جائے، پیدا ہونے والا سورج نہ پیدا ہو وہیں پر رک جائے۔ یہ میرے بلال کا چہرہ تو بیان کر رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ آقا دو جہاں فرماتے اے حور جنت کی سب سے خوبصورت حور، تو میرے بلال کو کیا انکار کرے گی جب پروردگار عالم جنت میں بلال کو بھیجے گا؟ بلال آگے آگے غلام بن کے آئے گا، بلال کے پیچھے پیچھے میں امام بن کر اونٹنی پر سوار ہو کر آؤں گا، تو جنت میں بلال کو ایک تحفہ دیا جائے گا، وہ تیری شکل میں جنت کی سب سے خوبصورت حور ہوگی۔ مجھے ڈر ہے کہ بلال تجھے قبول کرنے سے انکار کر دے، تجھے تیری خوبصورتی کو بلال اگر انکار کر دے گا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ بلال نے اپنے نبی کا جمال دیکھ لیا ہے، خداوند قدوس کا جلال دیکھ لیا ہے، اسے کہاں جو ہے تو پسند آئے گی، مجھے یہ ڈر ہے۔ اب وہ روتی ہوئی حور کی
کیا کہتے ہیں اس کا غم دور ہو گیا. وہ تعجب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیرہ خیرہ ہو کر دیکھنے لگی. آقا فرماتے ہیں حور جنت جب میرے بلال کو جنت میں بھیجا جائے گا، بلال کے جسم کی سیاہی کو، بلال کے جسم کی سیاہی کو، اس کے کالے پن کو نکال کر حوران جنت کے گالوں پر، ان کے رخساروں پر، دل کے موافق سب کی بلال کی سیاہی سب کے رخساروں اور گالوں پر خوبصورتی بڑھانے کے لیے تقسیم کر دی جائے گی. میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں نا کسی کے گال پر رخسار پر تل ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی کو ایکسٹرا خوبصورتی مانا جاتا ہے نا. اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے حور جنت میں دیکھ رہا ہوں کل قیامت کے دن بلال کے جسم کی ساری سیاہی کو نکال کر دل کے برابر حوران جنت کروڑوں ہوں گے، ان کے چہروں پر بلال کے جسم کی سیاہی لگا دی جائے گی. اللہ اللہ کیا میرے بلال کا مقام ہے. ان کی سیاہی بھی رائے گا نہیں جا رہی ہے، ان کی سیاہی کو حوران جنت کے چہروں پر دل بنا کر کے ان کی خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے چشمہ کر دیا جائے گا، چپکا دیا جائے گا. اور آقا دو جہاں نے جیسے ہی فرمایا وہ جنت کی حور کہتی ہے، وہ جنت کی حوروں کی ملکہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں جانتی نہیں تھی بلال کا مرتبہ، اب میں بلال کا انتظار جنت میں کروں گی، اب رو رو کر کے نہیں بلکہ خوشی اور ہنسی سے. جنت حوران جنت کا کے لیے کہا جاتا ہے وہ جیسے جیسے ہنستی ہیں، جیسے جیسے نکھرتی ہیں، روزانہ ان کی جو ہے خوبصورتی نکھرتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. اللہ اللہ یہ کالا کلوٹا نبی کا غلام ہے. جنت کی سب سے زیادہ خوبصورت حسین و جمیل جو حور ہے وہ کس کے لیے ہے؟ میرے بلال کے لیے. وہ بلال نبی کا غلام ہے، ہم سب کا امام ہے، کوئی شک نہیں. جو نبی کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آئیے، یہ کالے کی بات تھی، کالا تھا مگر نبی والا تھا. اب یہ گورے کی بات کریں. سب سے گورا عرب میں، سب سے گورا جانتے ہیں کون؟ سب سے گورا بہت خوبصورت. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا. عبد العزا اس کا نام تھا. اصل میں اس کا نام عبد العزا تھا. عزا ایک جو ہے غلط کیا کہتے ہیں جھوٹے خدا کا نام ہے. عبد العزا اس کا نام تھا. اس کو ابو الحکم، اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. ابو لہب کے معنی، لہب کہتے ہیں چمکتے ہوئے سورج کو، چمکتے ہوئے سورج لہب کے معنی. یہ چمکتے ہوئے سورج کا باپ تھا، یا اتنا خوبصورت تھا وہ. پورے عرب میں، پورے مکہ میں کوئی اس کے سامنے گورا چٹا نہیں تھا، اتنا خوبصورت نہیں تھا. اب آئیے اس بارگاہ میں، سگا چچا یہ نبی ہمارے نبی کا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے، تو جیسے ہی اپنے اعلان فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں وغیرہ وغیرہ، جو اسلام کی جب سے پہلی ابتدا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ الگ بیان ہے، وہ الگ تقریر ہے، تفصیل کے ساتھ کبھی اس پر گفتگو ہوگی. ابو لہب نے کہا تو ہلاک ہو جائے معاذ اللہ، اسی لیے بلایا تھا ہم کو. چچا کو چاہیے تھا کہ اپنے بھتیجے کا سپورٹ کرتا. کہا کہ تو ہلاک ہو جائے، اسی لیے تو نے ہم کو بلایا تھا، یہاں جمع کیا تھا، اکٹھا کیا تھا. یہ کہہ کر کے جانے لگا تو رب العالمین کو جلال آیا. اللہ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں. میں اپنی زبان میں کہوں ابو لہب کے دونوں ہاتھ کو لخوا مار ڈالے، وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا. کون؟ یہ سب سے گورا اور سب سے کالے کی بات ہے. وہ نبی کا تھا، یہ نبی کا نہیں تھا. اس کی بیوی ام جمیل تھی.
ابو سفیان کی بہن تھی ام جمیل، بڑے گھرانے کی، مالدار دولت مند گھرانے کی لڑکی تھی۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی۔ اس کا کام کیا تھا؟ صبح سے شام تک جنگل میں جانا، کانٹے اکٹھا کرنا، کانٹے اکٹھا کر کے اس کو ایک گھٹا بنا کر کے کانٹوں کا اپنے سر پر لاد کر کے لانا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھانا، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کانٹے چبھیں اور تکلیف ہو جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، یا لقوہ مار دے، فالج ہو جائے، سل ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کو، تب وہ ہلاک ہو گیا۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں مال کو اپنے جان کے عوض میں دے دوں گا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی، اسے بچا نہ سکی، اس کی حفاظت نہ کر سکا اس کا مال اور اس کی اولاد، وما کسب، اور جو اس نے کما کر کے اکٹھا رکھا تھا وہ بھی اسے بچا نہ سکا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جورو، بیوی کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے ترجمہ اعلیٰ حضرت کنز الایمان اٹھا کر کے دیکھیے، بیوی کا لفظ بول سکتے تھے، لیکن وامرأتہ، اس کی جورو، یہ گستاخ رسول ہے، ان کو عزت کے ساتھ بات نہیں کیا جاتا، یہ گستاخان رسول ہیں، ان کو ذلیل اور رسوا کر کے بات کرو۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ سنیں گے اور بھی کچھ ایسی آیتیں قرآن مجید کی روح سے۔ گستاخ رسول کی عزت نہیں کی جاتی، عاشق رسول کی عزت کی جاتی ہے، محب رسول کی عزت کی جاتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اس کی جورو ام جمیل یہ لاتی تھی، روزانہ بچھاتی تھی کانٹے نبی کے جو ہے راستے میں۔ اس دن کیا ہوا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور رسی، کھجور کے چھال کی رسی اس کے گلے کی پھانسی پڑ گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، روایت تفسیر میں آتا ہے کہ یہ جو ہے لکڑیوں کا، کانٹوں کا بنڈا، کانٹوں کا گٹھا لے کر کے آ رہی تھی، ایک پتھر پر تھک گئی۔ کروڑ پتی کی بیٹی، کروڑ پتی کی بیٹی، کروڑ پتی کی بیوی، نبی کے دشمنی اتنی تھی کہ کوئی نوکر کہتا کہ میں لا کر کے دوں گا تو کہتے نہیں، مجھے ڈائریکٹ جو ہے ان کی معاذ اللہ محمد کی جو ہے دشمنی میں مجھے ڈائریکٹ کام کرنا، کسی کی مدد نہیں لیتی تھی۔ تھک گئی، کانٹوں کا گٹھا لے کر آتے آتے ایک پتھر پر بیٹھی۔ جیسے ہی پتھر پر بیٹھی اللہ نے حکم دیا، اے ایک فرشتے کو، فرشتے جا وہ جو رسی ہے اس کے گلے میں ڈال کر کے وہ لکڑیوں کا جو کانٹوں کا جو گٹھا ہے اس کو پیچھے کی طرف کھینچ دے۔ جو ہے یہ عورت ام جمیل ابو لہب کی بیوی اس پتھر پر بیٹھی، وہ کانٹوں کا جو گٹھا تھا وہ اس کو اتارنا چاہ رہی ہے، لیکن فرشتے نے اس کو کھینچ لیا اور یہ پیچھے کو چلا گیا، اور جو اس کی رسی تھی اس کے گلے میں اس کی پھانسی لگ گئی، سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ لٹکانا نہیں ہے، یہاں مر گئی، ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ ابو لہب کی بیوی ہو گیا ختم۔ یہ نبی کی بارگاہ ہے، نبی کی بارگاہ میں گستاخوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ عاشق ہیں، بہت کچھ ہے، عاشقوں کے لیے ساری دنیا جنت ہے، عاشقوں کے لیے جنت بھی پھیکی ہے۔ عشق مصطفیٰ میں حضرت بلال گم ہو چکے تھے، انہیں حوران جنت کی سب سے حسین جمیل حور دی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تجھے بھی وہ انکار کر دے گا بلال، اس لیے کہ وہ جمال مصطفیٰ دیکھ چکا ہے، چہرہ مصطفیٰ دیکھ چکا ہے، وہ نبی کا یہ کھلا ہوا چہرہ دیکھ چکا ہے، وہ تجھے کیسے قبول فرمائے گا؟ اب وہ جو ہے اس پریشانی میں ہو گئی کہ اب بلال مجھے قبول کرے گا یا نہیں۔ اور یہاں سب سے گورا نبی کا دشمن نبی والا نہیں ہے، اس کو اللہ ارشاد فرماتا ہے تجھے لقوا لگائے۔ معزز سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے، گزشتہ جمعہ میرے کچھ الفاظ لوگوں کو برے لگے،
لخوے کی بات ہو یا ودان یا وغلدان کی بات ہو یا اور کوئی بھی بات ان کو اگر لگے ٹھیک ہے، ہم ان باتوں کو واپس لے لیں گے، ہم اس چیزوں سے معافی بھی مانگ لیں گے، اور تمہارے کمیٹی کو لے جا کر کے لیٹر دینے کی، عرضی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ امام صاحب کو نکالو، ہم اثر کچھ چلے جائیں۔ مگر میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ نماز باجماعت کے لیے جب اقامت کہی جاتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح سے اٹھنے کا حکم مجھے دکھا دو، میں سب کی لیے تیار ہوں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب